ہوں وہ سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں، مر جائیں، اس کو ہدم کہا جاتا ہے۔ زلزلے میں یہی ہوتا ہے، لوگ نیچے ہوتے ہیں اور عمارتیں اوپر گر جاتی ہیں اور بندے مر جاتے ہیں جی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، پہلے بھی میں نے غالباً کسی جمعے پر یہ بات کی تھی، ہمارے ہاں بھی ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا تھا۔ آپ یقین کریں میں بھی یہاں پر تھا، رات کے تقریباً 12 بجے تھے جی، رات کے 12 بجے ایک چھوٹا سا جھٹکا آیا، یہ پوری گلی سمیت پورے روڈ کے اوپر بندے تھے، ایک جھٹکے کے اوپر اپنا مکان چھوڑ دیا، مکان چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ لیکن 5 مرتبہ لاؤڈ سپیکر میں اللہ کی طرف سے آواز دی جاتی ہے، گھر چھوڑنا پھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ کبھی سوچا ہے یہ جھٹکا دینے والا بھی تو وہی اللہ ہے نا؟ وہ جھٹکا دیتے ہوئے اللہ اکبر کہتا نہیں ہے کہ میں بہت بڑا ہوں، اور یہاں 5 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے بلایا جاتا ہے۔ وہ بہت بڑی عظیم ذات تجھے بلاتی ہے جس نے آسمان و زمین کو تن تنہا پیدا فرمایا ہے، لیکن ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا انسان، توجہ ہی نہیں ہوتی، ایسا دماغ کے اوپر کوئی خول چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو جس وقت مصیبت آتی ہے اس وقت پتہ چلتا ہے۔ اس لیے پہلا جملہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہدم، یا اللہ میں کسی عمارت کے نیچے دب کر مرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي، تردی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ خود اوپر سے نیچے گر جائے۔ ہدم کا مطلب ہوتا ہے بندہ خود نیچے تھا، عمارت اوپر گر گئی جی، اور تردی کا مطلب ہوتا ہے کہ بندہ خود اوپر تھا، عمارت نہیں گری، بندہ خود نیچے گرا اور پسلیاں ٹوٹ گئیں جی اور بندہ مر گیا۔ تو اوپر سے نیچے گر کر مرنے سے بھی یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرْقِ، یا اللہ پانی میں ڈوب کر مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَالْحَرْقِ، یا اللہ آگ میں جل کر مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، آگ میں جل کر مرنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ والحرم، اور بڑھاپے کے اندر جو بندے کا ذہن خراب ہو جاتا ہے جی، حرم اصل کے اندر بڑھاپے ہی کو کہا جاتا ہے، لیکن مراد اس یہ ہے بڑھاپے کے اندر بندہ اتنا آگے چلا جائے کہ بندے کا دماغ ہی ختم ہو جائے جی، یہ آخری عمر کے اندر اس طرح ہوتا ہے۔ یا اللہ اس سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بدحواس کر دے جی، یعنی موت کا وقت سب سے اہم ترین وقت انسان کی زندگی میں موت کا وقت ہوتا ہے، اور ابلیس سب سے آخری درجے کا جو حملہ کرتا ہے وہ موت کے وقت کرتا ہے۔ کسی طریقے سے انسان کو کفر کے اوپر مارو، یہ مرے تو کفر کی حالت میں مرے، اس لیے موت کے وقت بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں کسی انسان کو اگر سریا لگ جاتا ہے کسی ہاتھ کے اندر یا ران کے اندر، جسم کے کسی عضو کے اندر، کیا حالت ہوتی ہے؟ اندازہ کریں کہ جس وقت پورے جسم سے عزرائیل آ کے ملک الموت روح نکالتا ہے، پورے جسم کو کھینچ کر روح نکالتا ہے، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اس لیے اس وقت شیطان سے پناہ مانگی ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا، یا اللہ میدان جنگ کے اندر جہاد کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہاں سے پیٹھ دے کے بھاگتا ہوا مر جاؤں، کیونکہ جنگ کے میدان میں کوئی بندہ کھڑا ہو نا، وہاں سے پیٹھ دے کے بھاگ کے آ رہا ہو اور مر جائے، حضور نے فرمایا کہ اس کی کبھی توبہ قبول نہیں ہوتی جی، یہ حرام موت مرا ہے جی۔ اور آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَذِيغًا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ کوئی زہریلا جانور یا کیڑا مجھے ڈس لے جس کی وجہ سے میں مر جاؤں جی۔ یہ جتنے بھی زہریلے کیڑے مکوڑے یا سانپ بچھو تمام چیزیں اس میں شامل ہیں جی، کہ ان کے کاٹنے کی وجہ سے بندہ مر جائے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ ظاہر بات ہے اب آپ علیہ السلام کو تو اپنی ذات کے حوالے سے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جی، وہ تو نبی تھے،
کہ امت کے حوالے سے آپ نے سکھائی ہیں کہ میری امت کے لوگ اس کو پڑھیں گے جی۔ تو ان تمام بری موتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ البتہ آخر کے اندر ایک مسئلہ بھی بتا دوں، یہ جو زلزلے کے اندر اس طرح کے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، وہ حضرت عائشہ صدیقہ والی بات میں ذکر کر رہا تھا، تو اس آدمی نے حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ ماں جی یہ جو پھر زلزلہ آتا ہے بندے مر جاتے ہیں، اس میں سارے ہی تو برے نہیں ہوتے، نیک بھی تو ہوتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ کوئی مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد گرتی ہے، مر جاتے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے؟ تو ماں جی نے فرمایا کہ جو کافر ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، اور جو مومن اس کے اندر مر جاتے ہیں اللہ قیامت والے دن ان کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ تو جو نیک لوگ اس میں مارے جاتے ہیں ان کے لیے کوئی بری موت نہیں ہے، ان کے لیے یہ ایک ثواب کا کام ہوگا، اللہ ان کے اس کے ذریعے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن بہرحال اس اچانک موت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، جس میں نہ بندہ اللہ سے توبہ کر سکتا ہے، نہ کسی سے گناہوں کی معافی مانگ سکتا ہے، غلطیوں کی معافی مانگ سکتا ہے، حقوق پورے نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے پڑھیں گے اس کو جی، اللہم انی اعوذ بک من الہدم و اعوذ بک من التردی و اعوذ بک من الغرق والحرق والحرم و اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان۔ یہ لفظ ذرا مشکل لگے گا آپ کو، لیکن اس کو یاد کریں گے جی، قرآن مجید میں بھی یہ لفظ موجود ہے، یتخبطہ الشیطان من المس۔ اس کو دوبارہ پڑھیں گے جی، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ أَن يَتَخَبَّطَنِ الشَّيْطَانُ عند الموت وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا۔ اللہ ان تمام بری موتوں سے ہم سب کو پناہ عطا فرمائے۔ وما علینا